اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتی میرا انعام، میرا احسان، التی وہ جو انعمت علیکم میں نے تمہیں عطا کیا یا میں نے تم پر کیا، واوفو اور تم پورا کرو، بعہدی میرا عہد، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارا عہد، وایای اور مجھ ہی سے، فارہبون تم ڈرو۔ اے بنی اسرائیل، میرا وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور تم مجھ ہی سے ڈرو۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ وآمنوا اور ایمان لاؤ، بما اس پر، انزلت جو میں نے نازل کیا، مصدقا تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کتاب کی، معکم جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اور تم نہ بنو، اولا پہلے، کافرین بھی اس کے منکر، ولا تشتروا اور تم نہ خریدو، بھی آیاتی میری آیات کے بدلے میں، ثمنا قلیلا معمولی قیمت، وایای اور مجھ ہی سے، فاتقون تم ڈرو۔ اور تم اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، اور اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کے پہلے منکر نہ بنو، اور تم میری آیات کے بدلے میں معمولی قیمت نہ لو، اور تم مجھ ہی سے ڈرو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ ولا تلبسوا اور نہ تم خلط ملط کرو، الحق کا حق کو، بالباطل جھوٹ کے ساتھ، وتکتموا الحق اور تم چھپاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے بھی ہو، اور تم حق کو جھوٹ کے ساتھ نہ خلط ملط کرو، اور تم حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے بھی ہو۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ واقیموا اور قائم کرو، الصلاۃ نماز، وآتوا اور ادا کرو، الزکاۃ زکوٰۃ، وارکعوا اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور تم نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اتأمرون کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم جبکہ تم، تتلون تلاوت کرتے ہو، الکتاب کتاب کی، افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں ہو۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ واستعینوا اور تم مدد حاصل کرو، بالصبر صبر کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے، وانھا اور بے شک وہ نماز، لکبیرۃ بہت بھاری ہے، الا مگر علی الخاشعین عاجز لوگوں پر، ڈرنے والوں پر۔ اور تم صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک وہ نماز بہت بھاری چیز ہے مگر ڈرنے والوں کے لیے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ الذین وہ لوگ، یظنون جو یقین رکھتے ہیں، انہم بے شک وہ، ملاقو ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور بے شک وہ، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہاں سے آیت نمبر 142-43 تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بنی کا معنی بیٹا ہوتا ہے، اسرا کا معنی بندہ، اور ایل کا معنی اللہ۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا یا ان کا نام تھا، تو بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں۔ اس اولاد میں سے کچھ لوگ یہودی تھے، کچھ عیسائی تھے۔ یہودی وہ لوگ ہوتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے، ان پر ایمان لاتے تھے، اور عیسائی وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ تو ان آیات میں، یہاں سے آیت نمبر 143 تک، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے 10 انعامات کا ذکر فرمایا جو ان پر فرمائے تھے، اور 10 سزاؤں کا ذکر کیا ہے،
اور اسی طرح 10 تنبیہات کا ذکر فرمایا، تاکہ جو اس زمانے کے بنی اسرائیل تھے یا بعد میں جو لوگ بنی اسرائیل آئیں گے، چلتے رہیں گے، اور اس طرح جو بھی اللہ کے نافرمان ہیں وہ اپنے اوپر اللہ کے انعامات کو سوچیں اور پھر ان انعامات کا شکر ادا کریں اور اللہ کی نافرمانیوں سے باز آئیں۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل یاد کرو میں نے تم پر احسانات کیے تھے۔ کیا احسانات کیے تھے؟ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بڑے احسانات فرمائے تھے۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے اور وادی تیہ میں تھے، وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل کیا تھا اور ان پر بادلوں کا سایہ کیا تھا، چشمے جاری کر دیے تھے، بہت سے انعامات فرمائے تھے۔ میں میرے احسانات کو یاد کرو۔ تو اللہ نے اپنے احسانات یاد اس لیے کرایا تھا کہ اللہ کے احسانات پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو اور بندہ اللہ کی اطاعت کرے۔ تو ہمیں خود بھی اللہ کے احسانات اور انعامات پڑھنے چاہیے، سوچنے چاہیے اور ان کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے معلوم ہوتا ہے مجھے فلاں شخص کو، مجھے فلاں ذات، فلاں شخص مجھے کوئی چیز دے رہا ہے، دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب انسان سوچتا نہیں ہے تو پھر ماں باپ سے نفرت کرتا ہے۔ فرمایا کہ اوفو بعہدی، تم میرے عہد کو پورا کرو۔ اللہ کیا عہد تھا؟ اللہ نے بنی اسرائیل سے کیا عہد لیا تھا؟ اس کا ذکر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 16 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ آیت نمبر 16 نہیں، آیت نمبر 12 ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اللہ نے انہیں 12 سردار مقرر کیے تھے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ نے فرمایا تھا میں تمہارے ساتھ رہوں گا، یعنی میری مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ کب؟ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم ان کی مدد کرو گے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو اچھا قرض دو گے۔ یہ اللہ نے سے وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا کہ تم میرے رسولوں پر ایمان بھی لاؤ گے۔ ان رسولوں میں موسیٰ علیہ السلام بھی داخل تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ تو تم نے ایمان لانا ہے، اگر تم ایمان لاؤ گے میری مدد تمہارے شامل حال رہے گی۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میرا عہد یہ ہے کہ میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، اور میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ تو یہ اللہ کا عہد تھا۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اللہ بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ تم حق کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا، اس کو چھپانا نہیں۔ وہ چھپایا کرتے تھے۔ سب سے بڑا حق کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا۔ تورات میں انہوں نے پڑھا ہوا تھا، جب وہ لوگ ان سے پوچھتے تھے تو اکثر لوگوں کہہ دیا کرتے تھے کہ تورات میں جو آخری نبی کی صفات لکھی ہوئی ہیں وہ محمد میں نہیں پائی جاتی۔ تو فرمایا کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، ان کی مدد کرو، میں اپنا عہد پورا کروں گا، اور تم مجھ سے ڈرا کرو۔ وہ لوگوں سے ڈرتے تھے اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ہمارے جو مذہبی اور خاندانی یہودی لوگ ہیں ہمیں چھوڑ دیں گے، وہ ہماری جو مدد کرتے ہیں، تعلقات ہیں، وہ مدد تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ میں تو مجھ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو۔ اس میں سبق ہے ہم سب کے لیے کہ بندہ حق کا ساتھ دے اور حق کی حمایت کرے اور لوگوں سے نہ ڈرے۔ پھر اس کے بعد میں آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، میں نے جو کتاب نازل کی قرآن کریم تو اس پر بھی تم ایمان لاؤ، اس لیے کہ وہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تورات میں لکھا ہے محمد آخری نبی ہوں گے، ان کی صفات یہ ہوں گی، تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے۔ قرآن جو ہے تورات تصدیق کرتا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب تھی، اللہ نے نازل فرمائی تھی، البتہ بعد میں لوگوں نے تحریف کر دی اس میں۔ ولا تکونوا اول کافر بھی، تم اس قرآن کے پہلے کافر نہ بنو، پہلے منکر۔ یہودی اور عیسائی جو مدینہ قریب کافی تعداد میں آباد تھے اور مدینہ میں آباد تھے، لوگ ان کا علم سمجھتے تھے۔ میں تم اس کا انکار نہ کرو، لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں، اگر تم انکار کرو گے تو لوگ تمہیں دیکھ کے انکار کر دیں گے، تم انکار نہ کرو اور پہلے منکر تم نہ بنو، تم پہلے تصدیق کرنے والے بنو۔ تو آدمی یہ کوشش کرے اپنے علاقے میں جو عالم ہو، جو دینی کام شروع ہو اچھا، اس کا پہلے انکار نہ کرے، اس کی حمایت کرنے کی کوشش کرے، اس کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اچھے کام کو ختم کرنے کی کوشش کرنا یہ یہودی عیسائیوں اور غیر مسلموں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ تم میری آیات پر تھوڑی سی قیمت لیتے ہو، تم یہ بھی نہ لیا کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ تورات کی غلط تشریح کرتے تھے لوگوں کی رائے کے مطابق، تو اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی قرآن کریم کی آیات پڑھا کر یا دین پڑھا کے پیسے نہیں لے سکتا،
وہ تو وظیفہ ہے، شرعی لحاظ سے اس کی اجازت ہے، وہ شرعی لحاظ سے منع نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بدری صحابہ کرام تھے اور صحابہ کرام تھے، ان کے بیت المال سے وظائف مقرر تھے۔ پھر جب بعد میں اسلامی حکومتیں ختم ہو گئی تو پھر علماء کرام نے یہ فرمایا کہ جب جو لوگ دینی کام انجام دیتے ہیں، تعلیم اور اسی طرح امامت ہے، خطابت ہے، فتویٰ نویسی ہے، ان کی وہ اجرت اور معاوضہ وظیفہ لے سکتے ہیں اور اپنی جائز ضرورتیں لے کے پوری کر سکتے ہیں، شرعی لحاظ سے منع نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب کیا کہ آدمی پیسے لے کر اللہ کلام کو، اللہ کے حکم کو تبدیل نہ کرے، وہ شرعی لحاظ سے منع ہے۔ فرمایا کہ تم مجھ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو۔ پھر فرمایا کہ تم حق کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وہ کیسے ملاتے تھے؟ وہ خلط ملط کر دیا کرتے تھے اللہ کے احکام کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچی صفات لکھی ہوئی تورات میں اور آپ میں پائی جاتی تھی وہ بیان نہیں کرتے تھے، اور حق کو چھپایا کرتے تھے، آپ کی صفات کو، نبوت کو چھپاتے تھے۔ فرمایا کہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ سچی بات، پھر تم چھپاتے کیوں ہو؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان حق کو نہ چھپائے اور صحیح باتوں کو غلط باتوں سے خلط ملط نہ کرے۔ آج ہی بہت سے لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ رات میں ایک جگہ بیٹھا ہوا عرض کر رہا تھا کہ بھئی حق کو غلط سے ملانا نہیں چاہیے۔ جب تک آدمی شرعی علم گہرائی سے حاصل نہیں کرتا، اس سے معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا شرعی حکم اور کون سی تعلیم کس موقع کے لیے ہے، وہ چیزوں کو خلط ملط کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی غفلت سستی کرتا ہے دینی کاموں میں، ٹھیک ہے، تو اب اس کو آدمی سمجھاتا ہے کہ آپ غفلت سستی نہ کریں، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غفلت نہ کریں، سستی نہ کریں۔ اب دوسرا آدمی اسے کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اور ایک آدمی نے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ اس نے مغفرت کر دی تھی، پتہ نہیں کون سی بات اللہ کو پسند ہے، اللہ مغفرت کر دے گا، لہٰذا بھائی اس کو نہ سمجھاؤ، چھوڑ دو اس کو۔ اب دیکھو کتے کا جو واقعہ ہے وہ حدیث میں ہے، سچا واقعہ ہے وہ، لیکن یہاں سنانے کا نہیں ہے۔ ایک آدمی سمجھا رہا ہے کہ آپ فرائض ادا کریں، واجبات ادا کریں، گناہوں سے بچیں۔ دوسرا کیا کہہ رہا ہے اس کو؟ کوئی نہیں گناہ کر رہا ہے کرنے دیں، کوئی بات نہیں، اللہ کو اس نے کی پسند آ رہا ہے، اللہ مغفرت کر دے اس کی۔ اب اس موقع پہ بات سنانا درست ہے؟ غلط ہے۔ یہ بات تو اس کو اور شیری دے کہ واقعی آپ جو غفلت سستیاں کر رہے ہیں، جو گناہ کر رہے ہیں آپ کرتے رہیں، وہ یہ غلط تشریح ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور فرائض کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، پھر اس سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ رحمت کی آیات اور احادیث کا موقع یہ ہے، یہ نہیں کہ گناہ گاروں کو، نافرمانوں کو وہ آیات سنا کے رحمت اور احادیث سنا کے ان کو گناہوں پہ منجری کریں۔ تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی آیت کس موقع کے لیے ہے، اس طرح خلط ملط بندہ نہ کرے، اور جس کے پاس پورا شریعت کے علم وہ لوگوں کو ذرا دینی لحاظ سے نہ سمجھائے اور دینی لیکچر نہ دے۔ اگر وہ دے گا اور بہت ذرا دے گا تو غلطیاں کرے گا، لوگ اس طرح غلطیاں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ حق کو نہ چھپاؤ، جہاں حق کے اظہار کی ضرورت ہو وہاں حق کو ظاہر کرنا چاہیے، اور دنیا مصلحت کی وجہ سے اسے چھپانا نہیں چاہیے۔ البتہ علماء بتائیں گے پھر کہ ضرورت کہاں ہے، کتنی ضرورت ہے، کہاں ضرورت نہیں ہے۔ ہر سچی بات ہر جگہ بولنے کی بھی نہیں ہوتی، جہاں سے سچی بات کی ضرورت ہو وہاں بتانی چاہیے، جہاں ضرورت نہ ہو بتانے سے بعض مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہودیوں کو خطاب ہے، اور لیکن مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز کے فرائض، واجبات، شرائط کو لحاظ کرتے ہوئے ادا کریں اسے، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا، میں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اور مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، تم ساتھ رکوع کیا کرو۔ بعض مفسرین نے اسے یہ فرمایا کہ اس آیت میں یہ ان الفاظ میں اشارہ ہے کہ ایک مسلمان مرد کو نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اکیلے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو حناف کے نزدیک مردوں کے لیے جماعت سے نماز ادا کرنا، فرض نماز ادا کرنا سنت موقدہ ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 24 میں اللہ نے یہودیوں سے فرمایا کہ تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو، خود کو بھول جاتے ہو، تم کتاب پڑھتے بھی ہو، تم کیا کرتے ہو؟ یہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بعض یہودی مسلمان ہو گئے تھے، اپنے یہودی علماء سے تنہائی ملتے تھے، ان سے پوچھتے تھے کہ واقعی اسلام سچا مذہب ہے، محمد اللہ کے نبی ہیں، تنہائی میں کہتے تھے کہ واقعی محمد اللہ کے نبی ہیں، اسلام سچا مذہب ہے، تم اس پر قائم رہو۔ تو پوچھتے تھے کہ آپ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے جب سچا مذہب ہے دین اسلام اور محمد اللہ کے نبی ہیں؟ کہتے ہیں ہماری کچھ مجبوریاں ہیں ہماری، اس طرح سے ایمان دلاتے، باقی آپ ٹھیک کام کرتے رہو۔ تو اس آیت مذمت ہے بے عمل وائز کے لیے، کہ جو آدمی خود دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتا ہے، خود عمل نہیں کرتا، تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں کیا چیز بری ہے؟ خود عمل نہ کرنا برا ہے، نیکی کی تلقین کرنا برا نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں کہ آپ خود تو نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کیوں کہہ رہے ہو؟ بھائی اس کا نماز کی تلقین کرنا برا نہیں ہے، البتہ خود بھی عمل کرنا چاہیے،
دو چیزیں الگ الگ ہیں. اور کوئی نیکی کی تلقین کر رہا ہے اور خود عمل نہیں کرتا تو اسے ہم کہیں کہ آپ تلقین جیسے ماشاءاللہ کرتے ہیں خود عمل بھی کر لیا کریں, یہ کہیں اسے. یہ نہ کہیں کہ آپ جب خود عمل نہیں کرتے ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں, یہ طریقہ غلط ہے. تلقین کرنا مستقل فریضہ ہے اور عمل کرنا مستقل ایک فریضہ ہے. پھر اس کے بعد البتہ اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو بندہ تعلیم یافتہ ہو اس کو ذرا عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر وہ عمل نہیں کرتا جان بوجھ کے کسی بغیر مجبوری کے, اسے گناہ زیادہ ہوگا. پھر فرمایا کہ تم سب مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے. جتنی دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں, افسارات ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں کس وجہ سے؟ مال کی محبت کی وجہ سے اور عہدے کی محبت کی وجہ سے. جب انسان صبر کرتا ہے تو مال کی محبت کم ہوتی ہے, جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو عہدے کی محبت اس سے کم ہوتی ہے. اور جب بھی مشکل پیش آئے بندے کو نماز پڑھنی چاہیے, صبر حاصل کرنا چاہیے. بس فرمایا کہ نماز بے شک بڑی وزنی اور بھاری ہے, مگر جن کے دلوں میں عاجزی ہوتی ہے نا, اللہ کا ڈر خوف ہوتے ہیں, ان کے لیے نماز مشکل نہیں ہوتی. اور یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں اور ان کو یقین ہے کہ ہم نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل. دوسرا معنی اے اولاد یعقوب. اذکروا, یاد کرو, نعمتی, میرا احسان, التی انعمت علیکم, جو میں نے تم پر کیا تھا, وانی, بے شک میں نے, فضلتکم, تمہیں فضیلت دی تھی, علی العالمین, جہان والوں پر. اے بنی اسرائیل, میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی تھی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا, اور ڈرو یا بچو, یومن, اس دن سے, لا تجزی, نہیں بدلہ ہوگا یا بدلہ ہوگی, نفسن, کوئی جان, عن نفس, کسی جان کی طرف سے, شیئن, کچھ بھی, ولا یقبل, اور نہیں قبول کی جائے گی, منہا, اس جان کی طرف سے, شفاعتن, کوئی سفارش, ولا یؤخذ, اور نہیں لیا جائے گا, منہا, اس کی طرف سے, عدل, کوئی تاوان یا بدلہ, ولا ہم ینصرون, اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کی طرف سے بالکل بھی بدلہ نہیں ہوگی, اور نہ اس جان کی طرف سے سفارش قبول کی جائے گی, اور نہ اس جان کی طرف سے کوئی تاوان قبول کیا جائے گا, اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ, اور جب, نجیناکم, ہم نے تمہیں نجات دی, من آل فرعون, فرعون والوں سے, یسومونکم, وہ تمہیں پہنچاتے تھے, سوء العذاب, برا عذاب, بری تکلیف, یذبحون, وہ ذبح کرتے تھے, ابناءکم, تمہارے بیٹوں کو, ویستحیون, اور زندہ چھوڑ دیتے تھے, نساءکم, تمہاری عورتوں کو, وفی ذالکم, اور اس میں بلاء, بڑی, اس میں آزمائش تھی, من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے, عظیم, بڑی آزمائش. اور وقت یاد کرنے قابل ہے جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی, وہ تمہیں بری تکلیف پہنچاتے تھے, تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے, اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ, اور جب, فرقنا, ہم نے پھاڑا, بکم, تمہاری وجہ سے, البحر, دریا کو, فانجیناکم, پھر ہم نے تمہیں نجات دی, واغرقنا, اور ہم نے ڈبو دیا, آل فرعون, فرعون والوں کو, وانتم تنظرون, جب کہ تم دیکھ رہے تھے. اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو پھاڑا, پھر ہم نے تمہیں نجات دی, اور ہم نے فرعون والوں کو غرق کر دیا جب کہ تم دیکھ رہے تھے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. وَإِذْ, اور جب, وعدنا, ہم نے وعدہ کیا, موسیٰ سے, 40 لیلہ, 40 راتوں کا, ثم, پھر, اتخذتم, تم نے بنا لیا, العجل, بچڑا, من بعد ہی, اس کے بعد, وانتم ظالمون, اور تم ظالم تھے. اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا, پھر تم نے بچڑا بنا لیا اس کے بعد, اور تم ظالم تھے.
ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، ثم پھر عفونا ہم نے معاف کیا عنکم تمہیں، من بعد ذلک اس کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ میں کافی تعداد میں بنی اسرائیل وہاں آباد تھے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وہ انعامات یاد دلائے جو ان کے آباء و اجداد پہ فرمائے تھے۔ آباء و اجداد پر انعامات بھی خود انسان پر ہی انعامات ہوتے ہیں، انسان ان کو یاد کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے اور خوشی سے بیان کرتا ہے کہ میرے آباء و اجداد کو اللہ تعالیٰ نے ان انعامات سے نوازا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے وہ انعامات یاد کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی تھی، یعنی جو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے جو بنی اسرائیل تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی، اس لیے کہ وہ بعمل تھے اور اہل حق اس وقت وہی تھے۔ کیا فضیلت دی تھی؟ قرآن کریم کی سورہ مائدہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے یوں بیان فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میری قوم یاد کرو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے آباء و اجداد میں انبیاء بھیجے، بادشاہ بھیجے۔ بنی اسرائیل کے بہت سے انبیاء بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ وقت کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ تو نبوت دینی لحاظ سب سے اونچا عہدہ اور مقام ہے، اور بادشاہت دنیا کے لحاظ سب سے اونچا مقام ہے۔ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں جمع فرما دی تھیں، اور دونوں چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ جمع نہ ہو سکیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس دنیا کی دولت نہیں ہوتی، سامان نہیں ہوتا، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اونچے عہدوں فائز ہوتے ہیں ان لوگ کہ اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا، نہیں، دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی بڑے عالم دین بھی ہوں، ان کے پاس دولت بھی بہت زیادہ ہو، اللہ والے بھی ہوں، کہ کوئی شخص اونچے عہدے پر فائز ہو اور وہ اللہ والا بھی ہو، دین پر عمل کرتا ہو، دونوں چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ البتہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سب سے افضل اور فضیلت والی جو قوم اور امت ہے وہ امت محمدیہ ہے۔ بنی اسرائیل پہلے سب سے افضل تھے اپنے زمانے کے لوگوں کے حساب سے، اب امت محمدی سب سے افضل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی اور بیان فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے فائدے کے لیے دنیا بھیجی گئی ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ امت محمدیہ کے جو افراد صحیح معنی میں اسلام پر عمل کرتے ہیں، نیکی کی تلقین کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ بنی اسرائیل کے لوگوں سے بھی افضل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جن صفات کے پائے جانے کے ساتھ افضل ہیں، ان کے بغیر افضل نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی غلط فہمی کو بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل کے ذہن میں ایک یہ غلط خیال بیٹھ گیا تھا کہ ہم تو اللہ کے انبیاء علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کی اولاد ہیں، نحن ابناء اللہ واحبا، وہ خود کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ کے محبوب ہیں، اور کبھی کہتے تھے انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ہمارے خاندان میں بہت انبیاء گزرے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں۔ پھر ایک تو یہ خیال تھا، یہ بات سچی تھی۔ اگلا خیال غلط تھا، وہ خیال یہ تھا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہم جو کچھ بھی یہاں دنیا میں اعمال و اخلاق اپناتے رہیں، اچھے ہوں یا برے، اچھے ہو یا برے، لیکن ہم جنت میں ہم ہی جائیں گے، ہم تو اول جہنم میں جائیں گے ہی نہیں۔ اگر بالفرض گئے تو کچھ دنوں کے لیے جائیں گے، پھر ہم نکال لیے جائیں گے۔ اور وہ خود کہتے تھے، قرآن کریم میں اللہ نے ان کی بات نقل فرمائی، لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا او نصارا، کہ جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو یہودی ہوں گے یا عیسائی ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
لہم جنات تجری، کہ جو لوگ اللہ کی ذات پر، انبیاء علیہ السلام پر اور آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، تقدیر پر، بنیادی عقائد ان پر ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے، زندگی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے گزاریں گے، وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غلط نظریے کی نفی فرمائی کہ جیسے بھی ہمارے اعمال ہوں تو ہم جنت میں جائیں گے۔ فرمایا کہ واتقوا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کے بدلے میں نہیں لی جائے گی۔ مطلب یہ کہ جو گناہ گار شخص ہوگا تو اس گناہ گار شخص کو اس کے والد کے نیک ہونے کی وجہ سے یا غیر مسلم شخص کو اس کے والد کے مسلمان ہونے کی وجہ سے جنت میں نہیں بھیجا جائے گا۔ قرآن کریم میں لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہاں نفس سے مراد یہ ہے۔ پھر میں ولا یقبل منہا شفاعہ، کافروں کے بارے میں سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اور ایک اور جگہ فرمایا فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، کافر کو کسی کی سفارش کرنے والے سفارش نفع نہیں دے گی، اور البتہ جو اہل ایمان ہیں ان کو سفارش نفع دے گی۔ حدیث متواترہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان گناہ گاروں کی سفارش انبیاء علیہ السلام کریں گے، نیک اعمال کریں گے، علماء کریں گے، شہداء کریں گے، اور جو بلوغت سے پہلے بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ والدین کی سفارش کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ کافر کے بارے میں سفارش قبول نہیں کی جائے گی، نہ کافر کسی کی سفارش کر سکے گا، نہ اس کے بارے میں سفارش قبول کی جائے گی۔ ولا یؤخذ منہا عدل، نہ کسی کافر سے کوئی توان بدلے لے کر جو چھوڑا جائے گا۔ دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ انسان جہاں کسی مشکل میں مبتلا ہو جائے تو آدمی اس کا توان دے دیتا ہے یا اس کی سفارش کر دیتا ہے یا کسی اور آدمی کو اپنی جگہ گرفتار کرا دیتا ہے۔ فرمایا کہ ایسا کچھ کافروں کے بارے میں وہاں نہیں ہوگا، ولا ہم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اس لیے جو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہمارے ابا اجداد چونکہ نیک تھے تو ہم جیسے بھی اعمال کرتے رہے ہم جنتی ہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ ہاں کچھ فرق ہوا تو اللہ تعالیٰ سے اصلاح فرما دیں گے۔ والدین بہت زیادہ نیک تھے، اولاد بھی نیک تو ہے، نیکی کی کوشش کرتی ہے، گناہوں سے بچتی ہے، لیکن اس درجے کی نیک نہیں ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی قرآن کریم میں وعدہ فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو نیک اولاد نیک والدین کو ملے گی اور ان کے مقام کو پہنچے گی اور مغفرت اور نجات ہوگی، غیر مسلموں کی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت میں آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُم، بنی اسرائیل کو ان کے اباء اجداد پر کیے ہوئے نام یاد دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یاد کر میں تمہیں فرعون والوں سے نجات دی تھی، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اس میں تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مصر میں جب فرعون کی حکومت تھی تو اس وقت ایک روایت میں آتا ہے فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بچہ میری حکومت کو ختم کر رہا ہے، تو نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت ختم کرے گا۔ یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ دوسری روایت بعض مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ مصر میں دو قومیں آباد تھیں، قبطی یعنی فرعون کی قوم، دوسرا اسرائیلی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ تو قبطیوں نے فرعون سے یہ کہا کہ اسرائیلی بہت بڑھ رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر غالب آ جائیں، تو اس سلسلے میں کچھ ہمیں اقدام کرنا چاہیے۔ تو فرعون نے یہ اقدام کیا کہ ان کی نسل ختم کیا جائے۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک سال جو بھی بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا، اور دوسرے سال جو پیدا ہوگا اسے چھوڑ دیا جائے گا تاکہ ان کی تعداد کم ہو جائے اور ہم سے تعداد نہیں کم ہو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کے قتل کا سال نہیں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بنی اسرائیل میں بچوں کے قتل کا سال تھا۔ تفصیلی واقعات موسیٰ علیہ السلام کے سورہ قصص میں اور سورہ طٰہٰ میں ہے، وہاں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ بہرحال پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے بنی اسرائیل کی وہ تاکہ ہمارے گھروں میں یہ کام کریں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ احسان یاد کرو، میں نے تمہیں فرعون سے نجات دلائی، اگر فرعون سے نجات نہ دلاتا تو آج اکثر بنی اسرائیل ختم ہو جاتے۔ پھر فرمایا کہ اس میں بڑی آزمائش تھی۔ کس میں آزمائش تھی؟ یہ تو نجات دینے میں آزمائش تھی کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کتنا شکر ادا کرتے ہیں اس آزادی کا۔ نمبر 2، یا اس ذبح ہونے میں بڑی آزمائش تھی کہ ماں باپ کے سامنے فرعون کی فوج کے لوگ آتے اور بچے کو ذبح کر دیتے تھے، بڑی آزمائش تھی یہ۔
پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب میں نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑا تھا. دریا کو پھاڑنے سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے نکل جائیں, تو موسیٰ علیہ السلام نکلنے لگے تو پیچھے فرعون کی فوجیں پہنچ گئی اور آگے دریا تھا. سورہ دخان میں تفصیلی واقعہ انشاءاللہ آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے دریا کے پانی کو روک دیا اور بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بحر کلزم سے نکل گئے. تو دریا کا رک جانا اللہ کی عظیم و شان نعمت تھی, اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کے معیت, ان کا نبی کے ساتھ ہونا اور ایمان اللہ کی بہت بڑی رضا کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر بڑے بڑے نعمتوں سے انسان کو نوازتے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وقت یاد کر جو میں نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا. اس کا پس منظر یہ تھا کہ جب بنی اسرائیل مصر سے اور فرعون غلامی سے نجات پا کر باہر آئے تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں کوئی کتاب دیں, ہم اس کے مطابق عمل کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, آپ کوہ طور پر آئیں اور 30 رات ہماری عبادت کریں. قرآن کریم میں ایک اور آیت ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً, 30 رات عبادت کریں پھر ہم آپ کو کتاب دیں گے. موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور 30 رات عبادت کی. اللہ فرمایا 10 رات اور عبادت کریں, 10 رات اور عبادت کی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی. تورات آسمانی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ہے, تو یہ اللہ کی نعمت تھی. اللہ کی کتاب کا مل جانا, دستور حیات کا مل جانا, یہ اللہ نے احسان فرمایا. لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو تشریف لے گئے, پیچھے سامری بنی اسرائیل میں ایک سنارا تھا, اس نے سونا چاندی لے کر ان کو پگھلایا, ان کو ڈھالا اور ایک گائے کی شکل بنا دی, ایک بچھڑا بن گیا. اور وہ پھر بنی اسرائیل سے کہنے لگا کہ تم اس کی عبادت کرو, یہ تمہارے خدا ہیں معاذ اللہ. موسیٰ علیہ السلام تو بھول کر کوہ طور پہ گئے ہیں, خدا تو یہ ہیں. تو یہ انہوں نے ظلم کیا, بچھڑے خدا بنا لیا. تو اللہ نے تمہیں پھر معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو معاف بھی کرتے رہتے ہیں, اس کا ماضی بھی یاد دلاتے رہتے ہیں. ہمارے لیے سبق ہے ہم اپنا ماضی بھی یاد کریں, جو اللہ کے انعامات ان کا شکر ادا کریں, جو گناہ ہوں ان کی تلافی کرنے کی, ختم کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.